بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت متقی بزرگ تھے۔ ابتدا میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے اور بڑی شان و شوکت سے حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ محل میں سو رہے تھے تو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ پیارے دوستوں، میرا نام ہے محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسامہ آفیشیل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور ساتھ نیچے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص محل کی چھت پر ٹہل رہا ہے۔ آپ نے اس کے پاس جا کر پوچھا، کون ہے تو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں تیرا دوست ہوں اور یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہی محلات کی چھت پر اونٹ آ جائے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شاہی لباس پہن کر عیش و عشرت کے ساتھ سوئے رہیں اور آپ کو خدا مل جائے؟ اس جواب کو سن کر حضرت ابراہیم پر ایک خوف طاری ہو گیا اور نیند سے آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دربار عام میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک بہت باروب شخص دربار میں داخل ہوا کہ اس کے اس طرح گستاخانہ طور پر اندر آنے پر کوئی سوال کرے۔ وہ آدمی چلتا ہوا سیدھا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کون ہے تو اور یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں اس سرائے میں تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ کوئی مسافر خانہ نہیں ہے، شاہی محل ہے۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ فرمایا، میرا باپ۔ اس آدمی نے پھر پوچھا، تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟ فرمایا، میرا دادا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا، تمہارے دادا سے پہلے کون تھا؟ فرمایا، میرا پردادا۔ اسی طرح یہ سلسلہ کئی پشتوں تک پہنچ گیا۔ پھر اس آدمی نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تمہارے بعد یہاں کون رہے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بولے، میری اولاد۔ تب اس آدمی نے کہا کہ ذرا خیال تو کرو، جس مقام پر اتنے آدمی آئے اور جائیں کسی کا بھی مستقل قیام نہ ہو، پھر وہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ شخص باہر کی جانب واپس جانے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے بھاگے اور پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ اس شخص نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور جواب دیا، میں خضر ہوں۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا سکون جاتا رہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا خوری کی عرض سے محل سے باہر چل پڑے۔ تبھی ایک آواز آئی، اے ابراہیم، اس وقت سے پہلے جاگو جب تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا سکون جاتا رہا۔ چنانچہ آپ تخت و تاج سے دستبردار ہو گئے اور سچی توبہ کر کے اللہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ اپنے گناہوں پر روتے جاتے اور جنگلوں اور وادیوں سے پیدل ہی گزرتے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگتے جاتے، حتیٰ کہ 40 سال تک آپ یہی کرتے رہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درویش کو دیکھا جو اپنی غربت کی شکایت کر رہا تھا، تو آپ اسے کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے درویشی مفت میں حاصل کی ہے۔ درویش نے پوچھا، کیا درویشی کو بھی خریدا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، میں نے بلخ کی حکومت کے بدلے یہ درویشی خریدی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل 3 حالتوں میں اللہ کی طرف حاضر نہ ہو تو اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ اول تلاوت قرآن کے وقت، دوسرا نماز کے وقت، تیسرا ذکر الہی کے وقت۔ روایت ہے کہ آپ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے شیخ، میں اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکا ہوں، مجھ کو کچھ نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم منظور کرتے ہو تو تم کو 6 باتیں بتاتا ہوں۔ اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو خدا کی دی ہوئی روزی نہ کھاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ میں پھر کہاں سے کھاؤں؟ فرمایا، زیب نہیں کہ جس کی روزی کھاؤ اس کی نافرمانی بھی کرو۔ دوسرا یہ کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہ سے باہر نکل کر کرو۔ اس بندے نے کہا کہ ساری کائنات تو اس رب کی ہے، میں کہاں جا سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ یہ نامناسب ہے کہ اس کے ملک میں رہ کر گناہ کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ گناہ ایسی جگہ پر کیا جائے جہاں وہ دیکھ نہ سکے۔ اس شخص نے کہا، یہ تو ناممکن ہے، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا،
کہ جب رزق اس کا کھاؤ، اس کے ملک میں رہو، تو اس کے سامنے گناہ کرنا کہاں تک انصاف پر مبنی ہے۔ چوتھا یہ کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہنا کہ مجھے ذرا توبہ کرنے کی مہلت دے دے۔ اس آدمی نے کہا یہ بھی ناممکن ہے، وہ میرا کہنا کہاں مانے گا؟ تو فرمایا کہ جب یہ حالت ہے تو اس کے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پانچواں یہ کہ جب قبر میں منکر نکیر آئے تو انہیں باہر نکال دینا۔ اس شخص نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تب فرمایا کہ پھر ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ چھٹا یہ کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد گناہگاروں کو دوزخ کی طرف جب بھیجا جائے تب تم دوزخ جانے سے انکار کر دینا۔ اس شخص نے کہا یہ بھی ناممکن ہے۔ تو فرمایا تو پھر گناہ مت کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر نہیں کرتے، جانتے ہو دوزخ گناہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے ذرا نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے ذرا نہیں بھاگتے، موت کو برحق سمجھتے ہو مگر کوئی سامان نہیں رکھتے، عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے، تو بھلا جو شخص اس طرح کا ہو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ مزید سبق آموز واقعات سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل اسامہ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔